السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا چیز اس قیام میں رکاوٹ بنتی ہے اور یہ قیام کیوں مشکل لگتا ہے؟ نیند۔ دن بھر کام کاج کر کے اور روزہ رکھ کے انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم افطاری ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور رنگا رنگ کے کھانے کھا لیتے ہیں تو کچھ ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور سستی طاری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمارے قیام اور ہماری عبادت میں خلل ڈالتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، دن میں تھوڑا سا قیلولہ کر لے، وقت نکال کر، لازمی طور پر، کیونکہ قیام اللیل کے لیے دن کا قیلولہ مسٹ ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ اب رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد تہجد کے لیے بھی یہ قیلولہ بہت مددگار ہوگا، تو اس کا اہتمام ضرور کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے افطار کو سادہ بنائیں، یعنی کھجور اور پانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے افطار کرتے تھے؟ کھجور سے، اور اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ۔ لیکن ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سارے دن کچھ نہ کھائیں اور پھر افطار کے وقت صرف کھجور اور صرف پانی یا کھجور پانی۔ اس سنت کو اپنا کر تو دیکھیں، اور پھر افطار کے بعد اگر آپ ڈنر لیں تو وہ ہلکا لیں، بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اجر و ثواب کو سامنے رکھیں کہ کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین موقع ہے۔ یقینی طور پر نیند میں کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ شہر مبارک ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے اپنے دل سے یہ خوف نکال دیں کہ اگر میں کم سوئی تو میں فنکشنل نہیں رہوں گی، میں کچھ کر نہیں سکوں گی۔ انشاءاللہ آپ سب کچھ کر لیں گے، اس کی فکر نہیں کریں، اور اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ یعنی مومن کا ہتھیار دعا ہے، تو آخری چیز کیا ہے؟ دعا۔ ایک تابعی تھے حمام بن حارث النخعی، وہ دعا کرتے تھے، اللہم اشفنی من النوم بیسیر وارزقنی سحرا فی طاعتک۔ اے اللہ تھوڑی سی نیند سے میری ضرورت پوری کر دے، یعنی میرے جسم کی جو ضرورت ہے وہ تھوڑی سی نیند سے پوری کر دے، اور مجھے اپنی عبادت میں جاگنا یعنی قیام اللیل کرنا نصیب کر دے۔ میں نے یہ دعا ابھی آتے ہوئے اپنے چینل پہ پوسٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے۔
آپ اس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے یہ فضیلت کی راتیں، اور پھر 20 راتیں آپ انشاءاللہ تیاری کرتے رہیں گے تو آخری عشرہ ہے اور اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو اس کے لیے بھی ابھی سے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے لیلۃ القدر عطا فرمائے، کیونکہ وہ پورے سال میں سے سب سے افضل ترین رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جو اتنی بڑی چیز ہو وہ بن چاہے اور بغیر تڑپ کے اور بغیر دعا کے تو نہیں حاصل ہوتی نا، اس کے لیے آپ کی طلب ضروری ہے. تو طلب کے اظہار کے لیے دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم سورت شروع کریں، تلاوت سنتے وقت، ترجمہ سنتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے رہنمائی دے، مجھے ہدایت دے، مجھ پہ اپنی رحمت فرمائے، مجھ پر اپنی برکت نازل فرمائے، اور پھر جو کچھ میں پڑھوں اور سیکھوں اس کے ذریعے مجھے خود کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا کرے. یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو اپنے علم اور عمل کی وجہ سے دنیا میں اچھے نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں، اچھی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں. یا اللہ میری ساری صلاحیتیں اپنے دین کی خدمت میں، بندوں کی خدمت میں استعمال کر لے، اور مجھے دنیاوی معاملات میں الجھ کر ضائع ہونے سے بچا لے، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو صحت اور عافیت عطا فرما. سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، اس کی 206 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، نزول کے اعتبار سے 39 نمبر سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کیا، پھر ان کے درمیان آراف والوں کا ذکر کیا، اور اسی کی نسبت سے سورت کا نام آراف ہے. یہ سب سے طویل مکی سورت ہے. آپ کو معلوم ہے نا، مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی آیات کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے طویل مکی سورت ہے. اس سورت میں 4 بار بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے، یا بنی آدم. پورے قرآن میں کل 5 بار یا بنی آدم کہا گیا، جن میں سے 4 بار اسی سورت کے اندر آیا ہے. یہ اس کی خاص خصوصیت ہے، اور یہ واحد سورت ہے قرآن پاک کی کہ جس میں آراف والوں کا ذکر ہے. اور اس سورت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا پہلا سجدہ تلاوت اسی سورت کے اندر ہے. تو آئیے ہم اس کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو. عربی میں حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو. دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا رستہ صاف نہ پا کر آدمی کا دل آگے بڑھنے سے رکنے لگے. یعنی جب انسان کسی مقصد کے لیے چلے اور آگے رکاوٹ آ جائے تو اس کا دل چھوٹا ہو، تنگ ہو اور پھر وہ پسپا ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، انہیں خبردار کریں اور ان کے رد عمل سے گھبرائیں نہیں، دل تنگ نہیں ہو. اگر وہ ہدایت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو. قرآن ہر تاریکی میں چمکتا ہوا چراغ ہے اور انسان کے لیے، اور خاص طور پر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. لہذا قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اسے اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لینا چاہیے، کیونکہ اسی علم پر ہمارے اعمال صالح کی بنیاد ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے. فرمایا اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے من گھڑت سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے رسول کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے، لہذا تمام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کریں، اور اس کے علاوہ دوسرے خود ساختہ معبودوں اور اولیاء کی پیروی نہ کریں. اللہ کے سوا کسی اور کی پیروی کرنا، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اس کے برابر لے آنا، یہ من دون اللہ اولیاء بنانا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید ہی نازل نہیں ہوا، حدیث بھی نازل ہوئی، یہ دونوں وحی کے ذریعے ہی آپ کو ملے. اور پھر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، اور جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کے بعد تمام لوگوں کو، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، وہ لیڈرز ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کی باتوں کو اسی قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اور پھر انسان کو اپنی رائے اور اپنی عقل پر بھی اس کو مقدم رکھنا چاہیے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پہنچا، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی غفلت اور بے خبری یا آرام اور تفریح کے وقت عذاب آیا، کہ جب وہ اس کی طرف سے بالکل غافل تھے. اللہ کے عذاب سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے، اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. پھر جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ بول اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی انسان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس سے پہلے وہ ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے اور خود ساختہ فلسفے اس نے گڑھ رکھے ہوتے ہیں حق کا انکار کرنے کے لیے. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، تو پھر ایسا اعتراف بے فائدہ ہے. بس ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ضرور ہم ان پر علم کی بنیاد پر سب بیان کر دیں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو یقینی علم کی بنا پر گناہوں کی سزا دیں گے، یعنی ظلم نہیں کریں گے. اور اس دن اعمال کا وزن برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ عمل کا تو وجود ہی نہیں رہتا، وہ تو ایک کام ہوتا ہے جو ہو چکا، کر چکے، مثلا منہ سے بات نکلی تو نکل چکی، اب وہ کہاں سے پکڑی جائے گی، اس کا حساب کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ لہروں کی شکل میں
हवा में महफूज हो जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये टेप रिकॉर्डर्स हैं कि जो आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज क्या, हर आह और हर साउंड को कैच कर लेते हैं और महफूज कर लेते हैं। अगर इंसानों ने ऐसी चीजें बना ली हैं कि जो आमाल को महफूज करने वाली हैं और वीडियो के जरिए सारे एक्शन को, और इससे भी आगे अब जा रहे हैं कि इंसान की अंदरूनी कैफियत को भी नापा जाए मुख्तलिफ आलात के जरिए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो हिसाब ले। और क़यामत के दिन आमाल का वजन किस तरह होगा? बाज उलमा कहते हैं कि कागजों पर सब कुछ लिखा होगा और वो तोले जाएंगे। बाज ने कहा कि उन आमाल को कोई जिस्म दिया जाएगा और वो जिस्म तोला जाएगा, और बाज ने कहा कि उस अमल वाले को तोला जाएगा जिसने वो अमल किया। अब तीनों सूरतें हो सकती हैं क्योंकि कुरान मजीद में इसके दलाइल मिलते हैं। और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, क्योंकि ये हमारी आयात के साथ जुल्म करते थे। और बेशक हमने तुम्हें जमीन में ठिकाना दिया और हमने उसमें तुम्हारे लिए रोजी के सामान बनाए, कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। नेमतों की कसरत कर दी अल्लाह ताला ने, लेकिन उसके मुकाबले में तुम्हारा शुक्र कम ही रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें इतनी है कि जिनको गिना नहीं जा सकता। हमारे वजूद के अंदर और बाहर हम सबको शुक्रगुजार होने की जरूरत है और दुआ मांगने की भी कि रब्बि जअलनी लका शक्कारा, ऐ अल्लाह मुझे अपना बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बना दे। वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق کی۔ خلق کا معنی ہوتا ہے جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا اور اس کو وجود میں لے آنا، تو اس معنی میں خالق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر یہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو خبردار کیا جائے کہ ان کا دشمن کون ہے اور اس دشمن نے کس طرح انسان کے خلاف اپنے دل میں کینہ چھپا رکھا ہے، حسد چھپا رکھا ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہے، اور پھر وہ انہیں مسلسل ورغلانے کی کوشش میں ہے، تو وہ اس سے محتاط رہیں، ہوشیار رہیں۔ فرمایا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے۔ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ بات یہ کہ اللہ تو اللہ ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ بات افضل کی، برتر یا کمتر کی نہیں، بات یہ کہ جو کہا جائے وہ کر لو، آگے سے حجتیں نہیں۔ اور ویسے بھی شیطان آدم علیہ السلام سے بہتر تو تھا ہی نہیں، کیونکہ جو شرف اللہ نے آدم کو دیا کہ اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اور آگ مٹی سے بہتر بھی نہیں، کیونکہ آگ تو بنی ہوئی چیزوں کو بھی جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جبکہ مٹی جو ہے وہ چیزوں کو گرو کرتی ہے۔ اور سب سے پہلے عقلی قیاس سے کام لینے والا یہ ابلیس ہی تھا کہ اپنے خیال سے کام لیتے ہوئے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ بڑا ہے نا، کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اس کی ازار ہے اور کبریائی اس کی ردا اوپر کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ تو شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے۔ تو تکبر کی وجہ سے شیطان سے جنت میں رہنے کا شرف چھین لیا گیا۔ تکبر انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان حق کا انکار کر دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اور جتنا تکبر کرتا ہے اتنا ہی لوگوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، جیسے فرعون، اس کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ تکبر انسان کی ساری کوششوں اور اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ 4 لفظ جو ہیں یہ بڑے ہلاک کرنے والے ہیں۔ انا، لی، اندی، نحنو۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، انا کا شکار ہوا۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں؟ قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ اور قوم سبا کی تباہی کس سے ہوئی؟ نحن اولو قوت، ہم بڑی قوت والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی مثالیں ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں نے، جن افراد نے تکبر کیا وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے۔ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے، اور انسان کو ہمیشہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں یاد رہنی چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔
اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. اس نے دعا کی, اللہ نے دعا قبول کر لی. اگر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو کسی گنہگار سے گنہگار انسان کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. اس لیے کبھی بھی دعاؤں کی قبولیت سے مایوس نہ ہو, مانگتے رہیں اللہ سے. اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. ابلیس نے گمراہ ہونے کا سارا قصور اللہ کے ذمہ لگا دیا اور اپنے اختیار کی نفی کی کہ میرا تو کوئی قصور نہیں, قصور آپ کا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں, اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے, اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں, ہماری تو قسمت میں یہ نہیں. بھئی آپ نے کہاں سے قسمت پڑھ لی اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ اللہ نہیں چاہتا؟ کیا واقعی اللہ بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ ان کو ہدایت ملے؟ یہ ہمیشہ بہانہ ہوتا ہے انسان کا جو قسمت کو بلیم کر دیتا ہے اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. اور اس میں ہمیشہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی ہو وہاں ضرور دیکھا جائے, اپنا محاسبہ کیا جائے کہ اس میں میرا کتنا حصہ ہے. کیونکہ اگر وہ حصہ ہم قبول نہیں کریں گے نا تو اس پہ توبہ بھی نہیں کریں گے اور اصلاح بھی نہیں ہوگی اور پکڑ ہو جائے گی. صرف کسی بھی کام کے خراب ہونے پر دوسروں کو بلیم کر کے خود باہر نکل جانا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لینا اور اپنے آپ کو بچا لینا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کا قصور ہے یا نہیں. بات یہ کہ اگر کوئی چیز خراب ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے تو ہماری ساری توجہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ اصلاح پہ ہونی چاہیے. انرجی اس پہ لگائیں, اس پہ نہیں کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے غلط ہے, اب اس کو درست کرنا ہے. پھر کہنے لگا پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ ہے ابلیس کا سب سے بڑا مقصد کہ انسان کو رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے دے, وہ نعمتوں کا انکار کرے اور شکر ادا نہ کرے. شیطان غیب نہیں جانتا تھا کہ اکثریت ناشکری ہوگی, اس نے تو گمان کیا تھا اور اس نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں یہ کروں گا, اور ابلیس کا گمان سچ ہو گیا. کیونکہ دشمن تو ہمیشہ برا ہی چاہتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے کسی حاسد اور دشمن کے گمان کو اپنے بارے میں سچا ہونے دیتے ہیں یا نہیں. یہاں ایک اور بات یہ کہ ابلیس نے ساری جہتوں کا ذکر کیا, اوپر کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے, فوق کا ذکر نہیں کیا کیونکہ رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس چاروں طرف سے بھٹکاتا بھی رہے, لیکن اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے تو ابلیس کا کوئی وار آپ پہ نہیں چلے گا. فرمایا یہاں سے نکل جا مذمت کیا ہوا, رحمت سے دور کیا ہوا. جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا, اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف حرام چیز سے نہیں منع کرتا بلکہ حرام کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, کیونکہ انسان جب حرام کے قریب آس پاس رہتا ہے تو پھر کسی وقت پھسل کے اس میں گر بھی سکتا ہے. پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں, اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی ان سے جھوٹ بول کے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں پھسلایا. یہاں وسوسے کا ذکر ہوا ہے کہ یہ کام اس نے کیسے کیا, وسوسہ ڈال کر, سوچ منفی کر کے, نیگیٹو بنا کے. یعنی شیطان جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا حملہ انسان کے خیالات پر ہوتا ہے. وہ کسی طرح اس کے خیالات میں تبدیلی لاتا ہے, اس کی سوچ بدلتا ہے, اور جب انسان کی تھنکنگ نیگیٹو ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وسوسہ تاریکی کی ابتدا ہوتی ہے, کسی بھی گمراہی اور اندھیرے کی طرف جانے کی, اور برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرنا بھی ابلیس کا ہتھیار ہے. یعنی ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر کیا خیال ڈالتا ہے کہ بری چیز کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے, اور یہ شیطان کا بہت بڑا کام ہے. اور پھر ایک اور اس کا ہتھ کنڈا کیا ہے کہ انسان کی حیا ختم کرتا ہے. کیونکہ یہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جب لباس اتروا لیے گئے تو یہ بھی شیطان کا مقصد تھا کہ ان کو بے لباس کیا جائے. لباس انسان کی عزت ہوتا ہے اور بے لباس ہونا جو ہے اس میں کوئی عزت نہیں, اور شیطان نے یہی کیا. یعنی بے حیائی اور فحاشی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہے.
اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. جھوٹی قسمیں، دل میں کچھ تھا اوپر کچھ، سراسر منافقت. اور سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا یہی ابلیس تھا. بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا، یعنی دھوکہ دیا اور اپنی طرف کر لیا. پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انسان فطرتاً باحیا پیدا ہوا ہے. ننگا ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی انسٹرکشن کے بغیر جب ان کا لباس اتروا لیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو فوراً ڈھانکا اور پتوں سے ڈھانکا. ننگا رہنا جانوروں کی فطرت ہے کیونکہ ان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے. لہذا انسان کو لباس کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، خاص طور پر خواتین. ایسا لباس نہ پہنے جو شیطان کو خوش کرے اور رحمان کو ناراض کرے. ہم بعض اوقات لوگوں کی پسند پہ چلنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان جیسا سٹائل جو دیکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں. مثلا حجاب کس طرح لیتے ہیں، جیسے لوگ پسند کریں گے یا جو میرے لیے کنوینئنٹ ہوگا، چاہے وہ حیا کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں واضح طور پر خواتین کے لیے جو حکم ہے وہ کیا کہ اپنے گریبان ڈھانکیں، یعنی اپنے سینے چھپا کے رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سر نہ چھپائیں یا باقی جسم ننگا کر دیں. اس میں خاص سینے کی بات اس لیے کی کیونکہ یہ عورت کا حسن ہوتا ہے اور مرد کے لیے اس میں اٹریکشن ہے، لہٰذا اس کو چھپانے کے لیے کہا گیا. کوئی بھی حجاب آپ جو باہر پہن کر نکلے تو میک شور کہ آپ کا بریسٹ جو ہے وہ پوری طرح کورڈ ہے. اس طرح حجاب نہ لے کہ ایک طرف سے کورڈ ہے اور آدھی ننگی ہے، یا پھر یہ کہ گردن ننگی ہو رہی ہے یا سائڈ سے آپ کی شیپ ننگی ہو رہی ہے. شیطان اس طرح کے سٹائل آپ کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ برائی کو مزین کرے اور جو صحیح چیز ہے اس کو نظروں میں چھوٹا کرے. دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب آدم اور ابلیس کا فرق صاف واضح ہے. ابلیس نے جان بوجھ کے نافرمانی کی، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی. ابلیس سے جب باس پرس ہوئی تو اس نے اعتراف کرنے کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا اور دلیلیں دینے لگا. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا اور اللہ کے ہاں توبہ کر لی. ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ لگایا، آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر. اب دیکھ رہے ہیں فرق. شیطانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ غلطی کا ذمہ دار سامنے والے کو قرار دیا جائے، دوسرے پہ ڈال دیا جائے. اور مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً یہ دیکھنے لگتا ہے، اس کے اندر کی بصیرت جاگ اٹھتی ہے کہ میری وجہ سے تو نہیں دوسرے شخص نے ایسا رویہ اختیار کیا. بعض اوقات ہمیں دوسروں کے رویے پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں، وہ میری طرف دیکھتا نہیں، وہ مجھے ٹارچر کرتا ہے، لیکن ہم وہاں بالکل مینشن نہیں کرتے کہ میں کیا کرتی ہوں یا کرتا ہوں. بعض اوقات ٹریگر ہم خود کرتے، ایک چھوٹی سی تیلی لگا دیتے اور لگا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرا شخص چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. پھر ہم اپنی غلطی بھول جاتے ہیں کہ آغاز ہم نے کیا تھا اور سارا الزام اس کو دیتے کہ انتہائی بد اخلاق بدتمیز انسان ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آغاز کس نے کیا تھا، سبب کون ہے، ذریعہ کون بنا، ریزن کون ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اگر اپنی کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو، چھوٹی بھی ہو، اور بازو کا سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو سوری کرنے میں دیر نہ لگائیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری شان ہی کیا ہے؟ ہم تو مٹی سے بنے اور مٹی ہو جانا ہے. اس نے بچ تھوڑی رہنا اس جسم نے اور ہماری ناک نقشے نے اور ہماری اس نام بری نے. وہ جو 1000 سال پہلے مرے ان میں سے کس کا نام پتا ہے آپ کو؟ کہاں گئے؟ سب مٹی پہ پڑے ہوئے ہیں. ہم نے بھی وہیں چلے جانا ہے. کہیں چند دن کی زندگی میں اتنی شان بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی غلطی نہ مانیں؟ کیونکہ غلطی ماننے میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی. ابلیس غلطی نہ مان کر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے مقرب بن گئے. اللہ نے انہیں نبوت عطا کر دی. اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی تھی، دوست کی بھی اور دشمن کی بھی، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ اذن کیوں دیتا ہے اپنے کسی محبوب بندے کو بھی کہ وہ گناہ کر لے؟ پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے نا، نیک سے نیک، صالح سے صالح، بڑے سے بڑے اسکالر، عالم، کہیں نہ کہیں کوئی پھسل جاتا ہے. تو انسان کہتا ہے کہ اچھا اس نے یہ کر لیا، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ فلاں نے یہ کر لیا. بھائی اللہ کے اذن سے ہی ہوا نا، کیوں دیا اللہ نے اذن؟ کیا وجہ ہو سکتی؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے. تو وہ اپنے محبوب بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں. وہ اگر کہیں پھسل رہے ہیں تو وہ پھسلنے دیتا ہے، اچھا پھسل لیں پھر اٹھ کے توبہ کریں، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین. اور اگر کسی سے غلطی ہی نہ ہو اور وہ توبہ ہی نہ کرے تو یہ محبت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کا یہ مطلب نہیں جان بوجھ کے غلطیاں شروع کر دیں، لیکن پھسلن ہر بندے کی زندگی میں. ہم نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات ایسے منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں، بعد میں توبہ کرتے ہی کیا بول دیا، کیا کہہ دیا، کیسے ہو گیا، اور پھر فوراً شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں. یہ پلٹنا اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن گناہوں سے ہمیشہ محتاط ہی رہنا چاہیے. اور وہ گناہ جو انسان کو عاجزی اور انکساری پر مجبور کر دے، یہ انسان کے حق میں نیکی سے بھی بہتر ہے جو مغرور کر دے. ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں جو بخشش کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اگلے پچھلے چھپے ظاہری سب گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں جائے قرار اور فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یہ زمین ہمارے لیے ہے، یہیں سے آئے ہیں، یہیں لوٹنا ہے اور یہیں سے پھر اٹھنا ہے اور پھر اللہ سے ملاقات ہوگی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دشمن نے جنت میں لباس اتروا دیا تھا، اللہ نے دنیا میں لباس کی تدبیر سکھا دی. لباس ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی. ظاہری لباس جس سے ہم جسم ڈھانکتے ہیں، جو زینت بھی ہے، اور ایک ہمارا باطنی لباس ہے جو تقوی ہے، جو دل میں ہوتا ہے، جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اخلاص نیت ہوتا ہے. تقوی کا عام طور پر لفظ پرہیزگاری کیا جاتا ہے. روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ پرہیز کرنا سکھاتا ہے. کس کس چیز سے؟ کھانے سے سارا دن پرہیز کرو، خواہشات سے پرہیز کرو، رات کو کچھ سونے سے پرہیز کرو رمضان میں.
یعنی تہجد پڑھو، قیام اللیل پڑھو. اور آپ دیکھیے کہ اس پرہیز کے اندر گناہوں سے پرہیز بھی شامل ہے، لیکن خاص طور پر سارے گناہوں میں سے روزے کے کانٹیکس میں باتوں کا پرہیز بھی ہے کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم کہو کہ میں تو روزے سے ہوں. تو یہ کس کا پرہیز ہے؟ زبان کا، بولنے کا. لہذا رمضان میں خاص طور پر بولنے سے پرہیز کرنا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ جتنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی پھسلن زیادہ ہوتی ہے، اتنے ہی گناہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسا لباس پہننے سے بچنا چاہیے جس کی ممانعت آئی ہو. مردوں کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ جیسے زعفرانی رنگ کا لباس نہ پہنے، دامن بہت لمبا نہ کریں کہ ٹخنے ڈھانک لیں، اور پھر اسی طرح فخر کا اور زینت کا ایسا لباس جو عورتوں سے مشابہ تو وہ نہ پہنے. عورت کے لیے بہت باریک لباس منع ہے یا بہت ٹائٹ لباس منع ہے کہ جس سے جسم کی شیپ نظر آئے، یعنی عورت اپنی زینت جو ہے وہ دوسروں کو نہ دکھائے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور صرف ظاہر کا ہی خیال کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے خیالات کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنے تقویٰ پر کام کرنا چاہیے، جس کا یہ بہترین سنہرا موقع ہے رمضان کا مہینہ، جس میں روزہ رکھ کر انسان کچھ چیزوں کو کنٹرول کرے تاکہ زندگی بھر روزہ رکھنے کا طریقہ آ جائے. اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو شیطان کا فتنہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فتنہ کہ انسان کو ننگا کر دے، بے پردہ کر دے، بے حیا کر دے، اور اس کے ذریعے خوب برائی پھیل جائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ابلیس بلکہ اس کی اولاد کا بھی یہی مقصد ہے. پچھلی قوموں پر عذاب آنے کی ایک وجہ خواتین کا تبرج بھی تھا. تبرج کہتے ہیں اپنے حسن اور اپنے فگرز اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا، ظاہر کرنا. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یہاں پر اپنے غلط فعل کی پھر ایک اور توجیح کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور وہ کیا؟ ہمارے بڑے بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، یعنی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ نے اس کا حکم دیا. بھئی اللہ نے کہاں حکم دیا؟ اللہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہی نہیں. تو مشرکین نے اپنی بے حیائی پر قائم رہنے کے 2 عذر پیش کیے. ان تمام کاموں میں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوں باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دینا چاہیے. باپ دادا کے طریقوں پہ چلنا دلیل نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر وہ قرآن و سنت کے حکم سے ٹکراتے ہوں. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا. بھائی کسی پیغمبر نے ایسا کچھ نہیں کہا. پھر تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے. جہاں سے آئے ہو نا وہیں واپس جانا ہے. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی چشمہ ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سزا ہے کہ وہ گمراہ ہو اور پھر شیطان اسے یہ یقین دلا دے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے. انسان اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھے، یہ بدترین دھوکہ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کام وہ کرے جو جہنم میں لے جانے والے اور توقع وہ رکھے جنت میں جانے کی، تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا. انسان یا ہدایت پہ ہوتا ہے یا گمراہی پر، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے. یعنی آپ 2 لینز میں بیک وقت چل سکتے ہیں. اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ انسان صرف اپنا سطر چھپا لے. ضروری ہے کہ وہ اپنا لباس وہاں تک رکھے جہاں تک نماز کے لیے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اپنے آپ کو ڈھانکنا ضروری ہے. اور مرد کے لیے لباس کی حد کیا ہے؟ کمر سے گھٹنوں تک، گھٹنے انکلوڈیڈ ہیں. اور عورت کے لیے نماز میں چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن چھپانا، اور کپڑا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے بدن اور بال نظر آئے.
اور ایسا دوپٹہ وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہر رکوع اور سجدے میں نیچے جا گرے اور پھر آپ لپیٹیں اور سارا وقت اسی سے کھیلتے رہیں. تو نماز میں خشوع اختیار کرنا چاہیے. اور خشوع کیا ہے؟ سکوت، یعنی ٹھہر جانا، ساکت ہو جانا. اور یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ کہ نماز صاف ستھرے لباس میں بھی ادا کرنی چاہیے کہ خذوا زینتکم. بعض سلف صالحین کے پاس بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا جو وہ نماز کے وقت پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا رب سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے لیے نماز میں زینت اختیار کروں. ہم صرف عیدوں کے موقع پر اچھا لباس پہنتے ہیں. پھر یہاں کھانے کی بات ہوئی. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قلبی اور بدنی امراض پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہیں. معدہ جو ہے بیماری کا گھر ہے اور پرہیز علاج کی جڑ، علاج کا آغاز ہے. لہذا رمضان اور روزہ انسان کو یہ پرہیز کرنا سکھا دیتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. ہم سروائیو کر رہے ہیں نا، سارا دن کچھ نہ کھا کے کچھ نہ پی کے سروائیو کر رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا. آپ نے طویل ترین روزے بھی یہاں رکھے ہوں گے اور ٹھنڈے ترین روزے بھی. ہر حال میں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی برکت ہوتی ہے. انسان پہلے تھوڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کچھ کر سکوں گا یا نہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھ کے پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی، بہتر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں اعتدال کی ترغیب دی ہے. آپ نے فرمایا ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. اگر ضروری کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے. ہاں کبھی کبھار یا زیادہ دیر بھوکا ہو تو زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن روٹین میں نہیں ایسا کرنا چاہیے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا تاکہ وہ اس کا کھانا بانٹے اور وہ پھر کم کھائیں. ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس نے بہت زیادہ کھانا کھایا. تو بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہیں لانا. میں نے سنا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. تو کھانے میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اس میں اعتدال کے بے شمار فائدے بھی ہیں. سب سے زیادہ تو دل متاثر ہوتا ہے زیادہ کھانے سے، غفلت طاری ہوتی ہے. پھر جب تھوڑی تھوڑی بھوک ہوتی ہے تو انسان کے اندر تھوڑی عاجزی اور انکساری بھی آتی ہے. پھر انسان اور بھوکے لوگوں کو بھی یاد کرتا ہے اور ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ گناہوں کو کرنے کے لیے جو سرکشی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی ٹوٹتی ہے. زیادہ نیند بھی نہیں آتی، بدن بھی صحت مند رہتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان چند کلمات میں پوری طب کو سمو دیا گیا ہے. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، منع نہیں لیکن اسراف نہیں. مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کی غیر ضروری تعیشات سے بچاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بہت زیادہ ٹیسٹ فل، بہت مزے کے کھانے ہیں، ان سب کے اندر ایسے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. آپ سادی نمک مرچ ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا، کم ہوگا لیکن فائدہ مند ہوگی. اور اگر آپ ریڈی میڈ مسالے ڈالیں گے تو طرح طرح کی خوشبوئیں تو اٹھیں گی لیکن اس میں ایسے کیمیکل شامل ہوں گے کہ جو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوں گے. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ کی زینت اللہ، اس سے مراد عمدہ لباس بھی ہے اور وہ تمام چیزیں جن سے انسان کو حسن و جمال حاصل ہوتا ہے. اور طیبات سے مراد عمدہ قسم کے لذیذ کھانے. یہاں جو نعمتوں کو ترک کرنا دین سمجھتے ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ گھٹیا کھانا یا گندا لباس پہننا نیکی ہے تو ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے، لیکن اسراف سے بہرحال منع کیا گیا ہے. کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں. اس آیت میں محرمات کی 5 اقسام بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 فواحش، ہر ایسا قول اور فعل جو انتہائی گھناؤنا اور شرمناک ہو. اسم، عام گناہ اور نافرمانی. بغی، دوسروں پر ظلم، خواہ ان کے جان پر ہو یا مال یا عزت پر. شرک، مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا. اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی بات کہنا. یہ وہ حرام چیزیں ہیں جن سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، اور ان میں پڑنے پر حساب اور عذاب کی وعید سنائی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا،
اسی طرح وہ جرائم اور قصور اور زیادتیاں جو مختلف طریقے سے ہوتی ہیں، امام رازی کہتے ہیں کہ دراصل جنایات یعنی جرائم، قصور اور زیادتیاں 5 قسم کی ہیں۔ پہلی ہے نسب پر، اور اس کا سبب زنا ہے اور وہ فواحش میں سے ہے۔ دوسری ہے عقل پر جنایت، اور یہ ہے شراب نوشی کے ذریعے، اور اس میں جو الاثم ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی گناہ کا کام۔ تیسری ہے عزت سے متعلق، یعنی کسی کی عزت لوٹنا۔ چوتھی ہے جان و مال سے متعلق جرائم اور زیادتیاں، البغی بغیر الحق میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی، عزت، جان، مال۔ اور پانچویں ہے دین سے متعلق جرائم اور زیادتیاں، اس میں شرک اور بغیر علم کے اللہ کے ذمہ بات لگانا اور بغیر علم کے فتوے دینا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ نہ فرمایا ہو، کبھی نہ کہیں قرآن میں لکھا ہے حالانکہ وہ نہ لکھا ہو، کبھی نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہے جبکہ اللہ نے ایسا اپنے بارے میں بتایا نہ ہو، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے نا، ہم اپنی عقل سے باتیں نہیں کر سکتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسولوں کی بات ماننے یا ان سے منہ موڑنے پر ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے مقدر میں سے ان کا حصہ پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے جو انہیں فوت کریں گے، وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے کھو گئے ہم سے وہ سب، اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک یہ کافر تھے۔ وہ فرمائے گا تم بھی جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی۔ جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب یہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ یاد رکھیے برے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، ساری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، اس لیے دنیا میں اچھے ساتھیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن دوست زیادہ سے زیادہ بناؤ، کیونکہ ان میں سے آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے شفاعت کرے گا، یعنی جو مومن ہوں گے وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ لعنتیں بھیجنا جہنمیوں کی صفت ہے، یعنی قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے پہ لعنت کریں، تو لعنت والے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، تو بچوں پہ یا کسی چیز پہ، کسی حاضر یا غائب انسان پہ، یہ ایک اخلاقی برائی ہے، اپنی زبان کو اس سے پاک رکھنا چاہیے۔ دوسرے کے لیے ہمیشہ نیک دعا کریں، بد دعائیں نہ اپنے بچوں کو دیں نہ کسی اور کو دیں۔ مومن کی شان بد دعائیں کرنے کی نہیں ہے بلکہ خیر خواہی کی ہے۔ مومن خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کا برا نہیں چاہتا اور دوسرے کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا۔ فرمایا اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، تو عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو کمائی تم کرتے رہے ہو۔ اگر ہم فضول باتوں سے پرہیز کریں گے تو ہی ہمیں توبہ استغفار کے لیے، ذکر کے لیے وقت ملے گا، یعنی فضول کام چھوڑیں گے تو جو فائدہ مند کام ہے ان کی طرف توجہ ہوگی۔ اپنے کمالات اور اپنی خوبیوں پر نظر رکھنے کی بجائے ہمیں اپنی غلطیوں پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ غلطیاں خوبیاں بنتی چلی جائیں، ورنہ اگر صرف خوبیوں کو دیکھتے رہے تو مزید خوبیاں کرنے کا شوق نہیں ہوگا کہ آلریڈی بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں نا، ہم سب کسی نہ کسی طرح دل کی کسی تکلیف، پریشانی، غم، فکر، ہم کسی نہ کسی چیز میں مبتلا رہتے ہیں، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ اس کو ذہنی بیماری کہتے ہیں یا کئی نام دیتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ ہم کمزور پیدا کیے گئے۔ چھوٹی سی بات ہمیں ناراض کر دیتی ہے، چھوٹی سی بات سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات سے ہم اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اچھی بلی نیکی دن رات کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی بات کر دی، تنقید کر دی، اچھا میں نہیں کروں گی،
تو یہ سب کمزوریاں ہم میں سے ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کم یا زیادہ ہیں. تو بیماری کے لیے پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو بہت سی چیزوں سے جب پرہیز شروع کریں گے، خصوصاً زبان کے گناہوں سے پرہیز، تو انشاءاللہ روحانی اصلاح ہو جائے گی. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. دروازے نہ کھولے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال اور دعائیں اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، اور مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھول دیے جائیں. جب مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے، آسمانوں کے دروازے ہیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہوا ہے، اور فرشتے مرحبا کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اس کو، حتیٰ کہ وہ روح ساتویں آسمان پہ چلی جاتی ہے. لیکن جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اس کو واپس پٹخا دیا جاتا ہے.
تو جب تک تکبر باقی ہے جنت کا دروازہ بند ہے، آسمان کے دروازے بند ہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو، تو یہ ایک محاورہ ہے، امپاسبل ہے. یہ ان کے لیے جہنم بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ جو بیچ میں جملہ ہے نا کہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر شخص نیک عمل کرے جتنی اس میں استطاعت ہے، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال لیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. جنتی جنت میں بالکل صاف دلوں کے ساتھ جائیں گے. جب مومن پلسرات کراس کر لیں گے، آگ سے بچ جائیں گے، تو انہیں جنت اور آگ کے بیچ میں، یعنی ایک طرف پلسرات ہوگا اور دوسری طرف جنت ہوگی، اس کے بیچ میں ایک پل پہ روک لیا جائے گا، پنترا پہ، اور وہ ایک دوسرے سے ذاتیوں کا قصاص لیں گے. سارے جنتی ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کسی کا حق مارا ہوا ہے. جو دنیا میں ان سے ایک دوسرے پہ زیادتیاں ہوئیں تو وہ ان کا بدلہ لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل تراش خراش کروا کے صاف ستھرے ہو جائیں گے، حتی اذا نقوا وہذبوا، تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. کتنا ضروری ہے کہ دنیا میں لوگوں سے اپنی معافی تلافی کر لیں اور کسی کا کوئی بوجھ لے کے وہاں نہ جائیں، ورنہ آگے کھڑے ہوں گے. اور دنیا میں بھی اپنے دلوں سے کینے اور بغض کو پاک صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، کوئی کسی کے خلاف کوئی بدگمانی لیے ہوئے نہ ہوگا. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں چھلنی کی مانند مت بنو جو عمدہ آٹا باہر نکال دیتی ہے جبکہ بھوسا اپنے اندر رکھتی ہے. تم اپنے منہ سے حکمت نکالتے ہو مگر دل میں کینہ رکھتے ہو، یعنی دوسروں کے لیے دلوں میں بغض ہوتا ہے اور اوپر سے چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہو. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا. پھر کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. استغفر اللہ. جنتی جہنمیوں کی حسرت بڑھانے کے لیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ایک طرح سے انتقام لینے کے لیے ان سے یہ باتیں کریں گے جنہوں نے دنیا میں ان سے دشمنی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قیامت کی ہولناکیوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے یہ ان کی سزا ہوگی، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اب جو دین کے دشمن ہیں وہ ایسی باتیں کریں تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر اب اسلام پہ باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. عام طور پہ بات یہ سننے کو ملے گی آج کے دور میں اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، اسلام نے تو عورتوں کو بس گھر کا قیدی بنا دیا ہے اور عورتوں کو اپریس کر رکھا ہے، اور یہ خود مسلمان ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر. وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہوں گے. آراف عرف کی جمع ہے، عرف بلند جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پہچانی جاتی ہے جو جگہ اونچی ہوتی ہے. مرغ کی جو کلگی ہوتی ہے اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے. تو آراف سے مراد جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے. اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی، اس لیے وہ بیچ میں ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. یعنی آراف والے جنتیوں کی طرف شوق سے دیکھیں گے، لیکن جہنمیوں کی طرف ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی. ادھر بھی دیکھو. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ
لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور آراف والے دوزخ والوں میں سے کچھ لوگوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، نہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ ہی وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں انسان کو بھول جائیں گی اور انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتا، اور اوپر سے انہیں سنایا بھی جائے گا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی کوئی رحمت نہ پہنچے گی؟ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، یعنی ہمیں بھی دے دو. وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. پانی آدھا رزق ہے اور پانی پلانا بھی افضل ترین صدقات میں سے ہے، کیونکہ دوزخ والے پانی مانگیں گے لیکن پانی ان کے لیے حرام ہو جائے گا، اور ملے گا بھی تو کھولتا ہوا پانی جو پیاس نہیں بجھائے گا، آنتیں کاٹ ڈالے گا. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسا کہ یہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یہاں نسیان کا معنی چھوڑ دینا ہے، یعنی انہوں نے اس کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد مجرموں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. یہ سزا ہے ان کی جو دنیا میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہم سب کو بھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم پھر زندگی گزار سکیں، کچھ کر سکیں. اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ دنیا کے لیے میرے پاس کتنا وقت ہے اور دین کے لیے کتنا وقت ہے. دنیا کے لیے کیسے جذبات ہیں، دین کے لیے کیسے جذبات ہیں. اور بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کیا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو ہدایت اور رحمت علم کہاں سے ملتا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے. وہ تو بس اس کے انجام ہی کا انتظار کر رہے ہیں. جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا
تو جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے کہیں گے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں تو جو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ کھو گیا جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی اگر انسان دین کے معاملے میں پیچھے رہ جاتا ہے تو آخرت میں جا کے آگے نہیں جا سکتا۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ ہمبل ہو کے، اپنی مسکینی اور عاجزی کا اعتراف کر کے کہ اللہ ہم کچھ نہیں، مخلوق کچھ نہیں، ساری قدرت عظمت کا مالک تو ہے، اور چپکے چپکے سرگوشیاں، مناجات، وسپرنگ، دل ہی دل میں۔ بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ دوسرا حکم حد سے نہیں بڑھنا۔ دعا میں بہت مبالغہ ناپسندیدہ ہے۔ مبالغے کا کیا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں یا فلاں ہمیشہ زندہ رہے۔ اچھا، ایک جملہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ کیا خیال ہے، یہ دعا درست ہے؟ یہ دعا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم یہ بات کرتے ہوئے سوچیں
تا دیر سلامت رکھے چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کا لفظ نہیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ اللہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مقام حاصل ہو، یہ دعائیں حد سے بڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی لمٹ سے باہر نکلنا ہے. یا ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اسی طرح چیخ چلا کے، شور مچا کے اور مسنون دعائیں چھوڑ کر شعر و شاعری کی شکل میں دعائیں مانگنا اور لمبی چوڑی باتیں اس میں شامل کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے جامع، مختصر، ڈیپ اور کتنے خوبصورت ہیں. تو کوشش ہم یہی کریں کہ ان دعاؤں کو سامنے رکھیں، ان کے ذریعے مانگیں اور ان کو مانگیں اپنی طرف سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپنی حاجت یاد آ جائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں. تیسرا حکم یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنا. چوتھا حکم ہے خوف اور طمع رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا، یعنی ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، اور امید بھی ہو کہ نہیں اللہ سنے گا. اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے محسن بننا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. زیادہ سے زیادہ احسان کریں، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کریں، اور بدلے کی توقع کے بغیر وہ نیکی احسان ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی کے ساتھ بھی جو بھلائی ہم کریں اس کا اجر اللہ کے ذمہ رکھیں، احسان کرنے والے بنے. کیونکہ اگر دل میں یہ لالچ آ گئی میں اس کا یہ کام کروں تو اس کے بدلے میں یہ میرا کام کر دے، تو وہ احسان سے نکل جاتا ہے پھر. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پاکیزہ دل پر قرآن کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بارش سے سیراب ہو کر زمین سرسبز ہو جاتی. ہم مسلسل قرآن کی بارش اپنے دلوں پہ لے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اب ہمارے دلوں کے اندر ایک خوشی آ جائے اس قرآن کی، ایک راحت اور ایک سکون بھر جائے. اگر قرآن سن بھی رہے اور دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، قرآن سن بھی رہے اور کیفیت نہیں بدل رہی، قرآن سن بھی رہے ہیں اور غموں سے چھٹکارا ہی نہیں ہو رہا، پھر قرآن کو بلیم نہ کریں. لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا لیکن ہو نہیں رہا کچھ. بھئی اپنے دل کی اصلاح کرو، وہاں کچھ بھرا ہوا ہے اور اسے باہر نکالو، پھر قرآن وہاں داخل ہوگا اور دل کی حالت بدل جائے گی. تو اینالائز کریں، سیلف انالیسس کریں، خرابی کہاں ہے اور وہ کیسے دور کی جا سکتی ہے. کیونکہ بارش تو زمین پر خوبصورت نباتات اگا دیتی، تو قرآن تو دلوں میں خوبصورتی لے آتا ہے. اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے. جو جتنی زرخیز زمین ہوتی ہے اتنی خوبصورت پیداوار لاتی ہے، اور وہ زمین جو خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. تو علاج شکر میں ہے. پچھلی آیت میں نصیحت حاصل کرنے کا ذکر تھا اور اس آیت میں شکر گزاری کا. تو نعمتوں کا شکر علم اور فہم کے حصول اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. شکر ادا کرتے ہیں تو قرآن کا علم زیادہ حاصل ہوتا ہے، ایمان زیادہ بڑھتا ہے. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار کہنے لگے، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب دل اندھے ہوتے ہیں نا تو سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہے۔ جو خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، جو خود حق سے دور ہوتے ہیں وہ دوسروں کو غلط کار کہتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اپنا تعارف کرایا۔ کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، بصیرت نہیں تھی، دل اندھا تھا، خود غلط تھے، پیغمبروں کو غلط سمجھتے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم
من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو. اس نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی کا جواب یا بری بات کا جواب وہ اسی طریقے سے نہیں دیتے. ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، انہوں نے کہا لیس بی سفاہہ، یہ نہیں کہا بل انتم سفہاء، تم ہوگے، یہ نہیں کہا. یہ انبیاء کا اخلاق نہیں تھا، یہ ہے اچھا اخلاق کہ کوئی کتنی بھی غلط بات کرے آپ کا جواب نپتلا معقول ہونا چاہیے. اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جب کوئی غصہ دلائے تو اس وقت انسان پھر کنٹرول کر کے کوئی معقول جواب دے. عموماً ہم بھی یا ویسا یا اس سے بڑھ کے جواب دیتے ہیں. پیغمبروں کا درجہ ایسے ہی نہیں بڑھا، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کی عبادات ہم سے اچھی تھی. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قوم عاد جسمانی طور پر بہت طاقتور قوم تھی اور انہوں نے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائی اور بہت سے پلرز والی، اور وہ اپنے رویوں میں بھی بڑے سخت لوگ تھے. اور یہاں پر تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا پوائنٹ ہے یہاں کہ کسی کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے. فاذکروا آلاء اللہ، دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کا حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہو، کسی دوست کو، کسی کو بھی، تو نعمتیں یاد کروائیں. لوگ اللہ سے کیوں دور ہوتے ہیں، دین سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ان کے بارے میں کچھ بدگمانیاں ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعا نہیں سنتا تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. اسی طرح دین کے بارے میں، دین بڑا مشکل ہے، ہمارے تو بس کی بات نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس منفی ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اچھی چیزیں دکھا کر، شکر گزار کروا کر. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے نا، تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا. یہ آج بھی لوگوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. کوئی دولت کی دیوی ہے اور کوئی بیماری کا دیوتا ہے اور کوئی بارش کا اور کوئی ہوا کا، اور اسی طرح مختلف کام انہوں نے سونپے ہوئے ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں. وہ کہتے ہیں گریک مائتھالوجی، تو وہ مائتھالوجی ہے، حقیقت نہیں ہے. پھر ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اسے اور جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو. اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا وہ ان کمزوروں سے کہنے لگے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ تکبر، حق کا انکار. پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یوں وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے.
قوم صالح پر آنے والا عذاب، اس میں زلزلہ بھی تھا اور چیخ کا ذکر بھی آتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اوندھے جا پڑے، سینے کے بل ایسے گرے کہ ہل بھی نہ سکے، اٹھ ہی نہ سکے واپس۔ تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، ہے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ ابلیس کا دھوکہ ہے نا، کہ وہ انسان کو اس طرح بلائنڈ کر لیتا ہے کہ وہ خیر خواہ اس کو بدخواہ نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں خاص طور پہ بچوں کو ماں باپ کیسے نظر آتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن نمبر 1 ہے، حالانکہ ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اور رشتوں میں بھی، جو کوئی نصیحت کرے، جو کوئی حق کی بات بتائے، لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا تو سامنا ہی نہ کرو، ان سے تو ملو ہی نہ۔ تو نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرنا یہ قوموں کی ہلاکت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ جس قوم کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی، لیکن انہیں انہی کی طرف منسوب کیا گیا، کیونکہ وہ تو عراق سے آئے تھے اور یہ سدوم کے علاقے میں تھے۔ تو جب پیغمبر کسی قوم میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی قوم کہلاتی۔ اور پھر یہ کہ انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بتایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں نہیں ہوا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی وہ نکالنے جا رہے تھے نصیحت کرنے والوں کو، اللہ نے انہی کو ختم کر دیا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، کیونکہ جو کسی کے برے عمل سے راضی ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی اس قوم کے عذاب میں کیوں شامل کر لی گئی، حالانکہ وہ خود اس برے کام میں مبتلا نہیں تھی، اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے اس فعل کو برا بھی نہیں سمجھتی تھی۔ تو برائی کو برا نہ سمجھنا اور کہنا اٹس اوکے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات جو سیکھنے کی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ محض نیک ماحول میں رہنے سے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ وہ پیغمبر کی بیوی تھی، پیغمبر کے گھر میں تھی، جہاں ہر وقت خیر کی بات ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اپنے اندر طلب نہیں تھی۔ جب تک انسان کے اندر خود اخلاص نہ ہو، طلب نہ ہو، تو فائدہ نہیں۔ اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، یعنی قوم لوط ایسی تباہ ہوئی کہ آج تک آباد نہ ہو سکی۔ اور یوں اللہ نے ہر ظالم اور سرکش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري،